آج لاہور ہائی کورٹ میں میلہ لگا ہوا تھا۔ آج عمران خان کے ایک کیس کی سماعت تھی، لیکن ہم نے دیکھا وہاں کیس کی سماعت ہونا، ججز کا فیصلہ کرنا، عدلیہ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم نے وہاں دیکھا پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرین وہاں پہ موجود تھے، تمام عہدیدار وہاں پہ موجود تھے، اور علیمہ خان بھی وہاں پہنچی۔ اور آج جب علیمہ خان پہنچی، جو کارکنان کی جانب سے جو وہاں استقبال کیا گیا، جو وکلاء کی جانب سے استقبال کیا گیا، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بڑا شاندار استقبال تھا، وزیر اعظم عمران خان کے نعرے تھے، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھنے کو ملی کہ علیمہ خان جو ہیں وہ چاہے اڈیالہ ہو، چاہے ہائی کورٹ ہو، چاہے انسداد دہشت گردی کی عدالت ہو، کمال حوصلہ ہے۔ اگر بائی کمال ہے نا تو بہنیں لاجواب ہیں۔ علیمہ خان، عظمیٰ خان، نورین خانم نیازی، یہ اور ان کی قربانی ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ جس طرح محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی محمد علی جناح کا ساتھ دیا تھا، اسی طرح علیمہ خان نے اپنے بھائی عمران خان کا ساتھ دیا ہے، اسی طرح نورین خانم نیازی نے اپنے بھائی عمران احمد خان نیازی کا ساتھ دیا ہے، اسی طرح عظمیٰ خان نے اپنے بھائی عمران خان کا ساتھ دیا ہے۔ میں آپ کو آج لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بتاتا ہوں، جو 9 مئی کی کیسز سے جن کی سماعت تھی اس پہ کیا ہوا یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ٹک ٹاکر ثنا جسے قتل کیا گیا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا بہت سی ویڈیوز وائرل ہوئیں، بہت سے لوگوں نے اس پہ اظہار افسوس کیا۔ ثنا کا جو قاتل تھا آج اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ آج آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، آج جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا کیا منظر تھا اور کیا عدالت سے استدعا کی گئی، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں عدلیہ کا کردار۔ ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیس کی سماعت تھی، اور جس دن عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہونی تھی اسی دن جج صاحب جو ہیں وہ اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں چلتا جج صاحب کہاں غائب ہوتے ہیں۔ باہر لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سماعت ہوگی، کوئی فیصلہ آئے گا، لیکن جج صاحب غائب ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں علیمہ خان پہنچتی ہیں، علی من گنہ پور پہنچتے ہیں، تو 26 جون کی تاریخ دی گئی کہ 26 جون کو دوبارہ سے القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہوگی، اور آگے جولائی میں چھٹیاں ہو رہی ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ ستمبر تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ تو ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو گزشتہ دنوں میں ہوا۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت تھی 9 مئی کی کیسز کی۔ سماعت تو ملتوی ہو گئی۔ دیکھیں عدالت یہی کر سکتی ہے، ملتوی کر سکتی ہے، غائب ہو سکتی ہے، کبھی جج بیمار ہو جاتا ہے، کبھی وکیل بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں یہ عدلیہ، یہ عدالتیں، یہ ججز مفلوج ہو چکے ہیں، یہ عدالتیں مجھے کیا انصاف دیں گی جو خود قید ہوں۔ عمران خان یہ باتیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہی ہوا۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں جو سماعت تھی وہ ملتوی ہو گئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں تمام ممبران صوبائی اسمبلی موجود تھے، اور یہ جو کریڈٹ جاتا ہے یہ عالیہ حمزہ کو جاتا ہے جو وہاں ان لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں۔ اور علیمہ خان وہاں پہنچی۔ علیمہ خان جب پہنچی تو کارکنان کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا۔ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے، رہا کرو عمران خان کو، رہا کرو کے نعرے لگائے گئے، اس طرح نعرہ بازی کی گئی۔ اور پھر علیمہ خان آج جب پہنچی تو علیمہ خان نے خطاب کیا۔ علیمہ خان نے وکلاء کو پکارا، وکلاء کو کہا کہ ہم آپ کی عدالتوں میں آتی ہیں، ہم انصاف لینے آتی ہیں۔ عدلیہ کا جو تماشا ہے، جس طرح اس قانون کا تماشا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو وکلاء کو یہ کہا گیا کہ آپ نے انصاف کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔ اور علیمہ خان نے کہا واجد گیلانی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے، وکلاء کے ووٹ لے کے، اور پھر جا کے وہ دوسرے لوگوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، تو علیمہ خان نے اس پہ بھی بات کی۔ علیمہ خان نے کہا کہ یہ لوگ آپ میں سے ہی جاتے ہیں، تو آپ کو اس پہ کھڑے ہونا ہوگا، آپ کو اس پہ آواز اٹھانی ہوگی۔ یہ علیمہ خان نے باتیں کی۔ دیکھیں میں آج علیمہ خان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ کیا بہادر خاتون ہیں، کیا حوصلے والی خاتون ہیں، کیا ہمت والی خاتون ہیں۔ مطلب ان کا حوصلہ، ان کی ہمت کمال ہے۔ جس طرح بھائی کمال ہے اسی طرح بہنیں بھی کمال ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں علیمہ خان نہیں پہنچتی۔ اگر ہم بات کریں اسلام آباد ہائی کورٹ کی، وہاں علیمہ خان پہنچتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں لاہور ہائی کورٹ کی، وہاں علیمہ خان موجود ہوتی ہیں۔ اگر ہم بات کریں اڈیالہ جیل کی، وہاں علیمہ خان موجود ہوتی ہیں۔ کوئی پروٹیسٹ کی بات کریں وہاں علیمہ خان موجود ہوتی ہیں۔ کوئی جلسے کی بات کریں وہاں علیمہ خان موجود ہوتی ہیں۔ حالانکہ کوئی عہدہ نہیں،
حالانکہ کوئی ایم این اے نہیں، کوئی ایم پی اے نہیں، کوئی لالچ نہیں، صرف ایک لالچ ہے کہ اس ملک کا لیڈر، ان کا بھائی وزیر اعظم عمران خان باہر آئیں۔ یہ علی مہان کا صرف اتنا مقصد ہے، اور جن کو یہ کام کرنا چاہیے وہ چھپے ہوتے ہیں۔ ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ ایم پی ایس پہنچتے ہیں، عہدیدار پہنچتے ہیں، لیکن میں اگر اپنا تجزیہ پیش کروں، اگر میں اپنی بات کروں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں آسانی ہوتی ہے نا، یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے کورٹ کے باہر پہنچنا ہے، یہ وہاں پہنچ جائیں گے، جیسے اسمبلی میں پہنچنا ہے، یہ وہاں پہنچ جائیں گے، جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا آسانی ہے۔ لیکن جہاں بات آ جائے انقلاب کی، جہاں بات آ جائے احتجاج کی، جہاں بات آ جائے تحریک کی، تو جو یہ پنجاب کے ایم پی ایس ایم این ایز آج کورٹ میں نظر آ رہے ہیں، خدارہ میں نے مارچ کور کیے ہیں، میں نے 4 اکتوبر ہو جائے، 24 نومبر ہو جائے، ان کی کوریج کی ہے۔ اگر یہ 100 لوگ نظر آ جا رہے ہیں تو ان میں سے 5 لوگ اس دن نظر آئے تھے، باقی 95 لوگ غائب تھے۔ یہ آج بھی ہائی کورٹ تو پہنچ گئے ہیں، ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں، سمرے والا الیکشن میں پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، لیکن پتہ تب چلے گا جب عمران خان احتجاج کی کال دیتے ہیں، جب عمران خان یہ کال دیتے ہیں کہ نکلو، لوگوں کو لے کے نکلو، اب آخری مرحلہ ہے، اب یا کر گزرو یا پھر خاموش ہو جاؤ، تب پتہ چلے گا کہ یہ کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ میں بات پہلے بھی کہہ رہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، پتہ تب چلے گا جب احتجاجی تحریک کا اعلان ہوگا اور یہ لوگ کس طرح، کتنی تعداد میں کتنے لوگوں کو لے کے نکلیں گے، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن عالیہ حمزہ جس طرح علی مہان نے بڑا کردار ادا کیا، بڑی ہمت ہے، بڑا حوصلہ ہے، اسی طرح عالیہ حمزہ نے ان کو کم سے کم اکٹھا کیا ہے۔ عالیہ حمزہ ان کو کم سے کم یہ باور کرواتی ہیں کہ آپ نے پہنچنا ہے، اپنے لیڈر کے کیس کی سماعت کے لیے آپ نے پہنچنا ہے، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ باقی کل اڈیالہ جیل میں ملاقات ہے، کل کا دن بہت اہم دن ہے، کل کے دن میں پتہ چلے گا، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ احتجاجی تحریک کا اعلان میں جلد کرنے جا رہا ہوں۔ کل خان صاحب کیا اعلان کرتے ہیں پتہ چلے گا۔ اس شدید گرمی میں جہاں وہ انسان جیل میں قید ہے، وہ انسان جیل میں قید ہے لیکن یہ قوم بھی قید ہے، اب اس شدید گرمی میں یہ کیا اتنی ہمت، حوصلہ، ولولہ، جذبہ رکھتے ہیں باہر نکلنے کے لیے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور دیکھتے ہیں عمران خان کل کیا کہتے ہیں۔ یہ دوسرا میں ثنا کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ ثنا کو قتل کیا گیا تھا، اور ثنا کو جو قتل کیا گیا تو ہم نے دیکھا لاہور سے فیصل آباد سے عمر حیات جرانوالے سے تعلق رکھنے والا تھا، اسلام آباد پولیس نے ایک دن میں گرفتار کیا، پھر 14 روز کی شناخت کے لیے، شناخت پریڈ کے لیے اسے لے کر گئے، اور آج اس کی شناخت جو ہے وہ ہو گئی، اور پھر اس کی شناخت کے بعد اب 4 روزہ فزیکل ریمانڈ عدالت کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس کو جب آج پیش کیا گیا تو اس کو لے کر آ رہے تھے، اور اس نے کپڑے شپڑے پہنے ہوئے تھے۔ عدلیہ اس پہ فیصلہ کرے گی، عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن ہم دوسرا اگر پہلو دیکھیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کسی سیاسی بندوں کو لے کے آتے ہیں تو انہیں بختر بند گاڑیوں میں، شدید گرمی میں وہ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کس طرح ٹہلتا ہوا یہ انسان آ رہا ہے جس نے ایک نوجوان لڑکی کا قتل کیا۔ یہ آج اس کی آپ اگر فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں، یا آج اس کی عدالت میں پیشی کی فوٹیجز ہیں جو آج اسے عدالت میں پیش کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کے اہلکار تو نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ عام لباس میں، سادہ لباس میں اہلکار ہیں جو اس کو عدالت میں پیشی کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بتایا، تیسرا 26 جون کے لیے جو سماعت ملتوی ہے وہ اس کی سماعت ہوگی، لیکن بڑی زبردست بات کی گئی ایک جلسے میں احمد خان نیازی کی جانب سے کہ عمران خان کی رہائی کے 3 رستے تھے۔ ایک عدلیہ جو بالکل کمزور ہو چکی ہے، عدلیہ سے امید ختم ہو چکی ہے، دوسرا رستہ ڈیل جو عمران خان کبھی نہیں کرے گا، اور تیسرا رستہ مزاحمت جو تحریک انصاف کے کارکنان کو کرنی ہوگی۔ سو یہ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، باقی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔